نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يرزق من يشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قیامت کے دن کون سا تاجر سرخرو ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج تجارت کا کیا ماحول ہے، بزنس کرنے کا کیا ماحول ہے، خرید و فروخت کرنے کا کیا ماحول ہے، اور کون سا شخص تجارت میں کامیاب ہو رہا ہے اور کون سا شخص تجارت میں ناکام ہو رہا ہے، کس بنیاد پر کامیابی مل رہی ہے اور کس بنیاد پر ناکامی مل رہی ہے۔ اور آج کا ماحول تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو علماء کرام کو بھی ایڈوائز دینے لگے ہیں کہ آپ کو بھی تجارت کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے، تابعین کرام کی سنت ہے، تابعین کرام کی سنت ہے۔ بے شک یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، لیکن اگر تجارت اس معیار کی ہو، تجارت اس حساب کی ہو تو بالکل یہ سنت بن جاتی ہے۔ لیکن جس طریقے کا ماحول آج تجارت کرنے کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت خوبصورت طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین المسلم مع الشہداء یوم القیامہ، سچا مسلمان ایماندار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا مقام جو اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام جو فرمایا ہے کہ یہ سچے تاجر کے ساتھ ایسا ہوگا، یعنی شہداء کے ساتھ انجام ہوگا، وہ کیوں فرمایا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اگر وہ ایماندار ہوگا، وہ سچا ہوگا اور بزنس میں کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، سچائی کے ساتھ بزنس کرے گا، تو پھر اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عیدگاہ کی طرف ہمارا جانا ہوا۔ وہاں پہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر التجار فاستجابوا، اے تاجروں کے گروہ۔ جیسے ہی سرکار نے فرمایا، سارے تاجر لوگ سرکار کی طرف دیکھنے لگے، اور دیکھنے کا حال یہ تھا کہ ورفعوا ابصارهم واعناقهم، لوگوں کی گردنیں اٹھنے لگی، لوگوں کی نگاہیں اٹھنے لگی، ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک تجار قیامت کے دن فجار اٹھائے جائیں گے، یعنی گنہگار اٹھائے جائیں گے، فاجر اٹھائے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے تجارت کر رہے ہوں گے، جو نیکیاں کر رہے ہوں گے، جو سچائی کے ساتھ تجارت کر رہے ہوں گے، تو ان کا حشر الگ ہوگا، یعنی ان کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک تیسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار فرماتے ہیں، التجار هم الفجار، التجار هم الفجار۔ دو مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ تاجر فاجر ہے، تاجر فاجر ہے، یعنی تاجر گنہگار ہے، تاجر گنہگار ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ الیس قد احل اللہ البیع، کیا اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو، یعنی کہ خرید و فروخت کو، تجارت کو کرنے کو حلال نہیں رکھا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا کیوں نہیں، بالکل حلال ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ، لیکن اگر وہ جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی قسم نہ کھائیں تو یہ حلال ہے، لیکن اگر جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ حرام ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ وہ سنت رسول
تجارت سنت رسول اس وقت بنے گا، سنت صحابہ اس وقت بنے گا، سنت تابعین اس وقت بنے گا کہ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو جھوٹ کسی کو کے سامنے نہ بولیں، سچائی کے ساتھ تجارت کریں۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو بیچ رہے ہیں کوئی سامان تو عیب کو اندر چھپا لیا کرتے ہیں، اور چھپا کر کے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹی قسم کھا کر کے اس کو بیچ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سامان ٹھیک ہے، اور ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، آپ لے کے جائیے، استعمال کیجئے۔ مشتری یا کسٹمر لے کے جاتا ہے، جب اس کے اندر کچھ کمیاں پاتا ہے اور واپس دکھانے کے لیے جب آتا ہے تو وہ بولتے ہیں دکاندار کہ ہم کیا کریں، ہم تو آپ کو صحیح سلامت دیے تھے، اب ایسا ہو گیا تو ہم کیا کریں۔ یعنی یہ جھوٹ کا استعمال، دھوکے کا استعمال کر کے آپ تجارت میں کامیاب اگر ہو بھی جائیں گے تو اس تجارت کا مال آپ نیک کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے، اس مال کو آپ مسجدوں میں نہیں دے سکتے، اس مال کو آپ مدرسوں میں نہیں دے سکتے، اس مال سے آپ حج نہیں کر سکتے، اس مال سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی نیک کام نہیں کر سکتے اس مال سے، کیونکہ وہ مال جو کمایا آپ نے جھوٹ کی بنیاد پر کمایا ہے، دھوکے کی بنیاد پر کمایا۔ تو جو مال جھوٹ کی بنیاد پر کمایا جائے، دھوکے کی بنیاد پر کمایا جائے، وہ مال حلال ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو مال حرام ہوتا ہے، اور حرام مال اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر سنت کے مطابق تجارت کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے مطابق تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام کا تو طرز عمل یہ رہا ہے کہ اگر کسی سامان میں عیب ہوا کرتا تھا تو صحابہ کرام بول دیا کرتے تھے کہ اس سامان میں عیب ہے اس لیے اس کی قیمت یہ ہے، اور اس سامان میں عیب نہیں ہے اس لیے اس کی قیمت یہ ہے۔ ہم تو اس روش پہ چلتے نہیں ہیں، ہم تو اس طریق پہ چلتے نہیں، اس راستے پہ چلتے نہیں، تو یہ سنت صحابہ کیسے ہو جائے گا؟ ہاں یہ سنت ہم مطلب آپ اپنی سنت بول سکتے ہیں، عوام کی سنت بول سکتے ہیں، آج کی دنیا کی سنت بول سکتے ہیں، ان کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کا طریقہ ہے سچائی کے ساتھ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے تجارت کرنا اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ تو آج کے گفتگو میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جب بھی تجارت کریں تو سچائی کے ساتھ کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اگر ہم تجارت کریں گے، ہم ناکامی بھی حاصل کرتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ جہنم تو نہیں نہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی تو ہمیں نہیں نہ ملے گی، اللہ کی خوشنودی سے ہم محروم تو نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے جھوٹ کا سہارا لے کر کے تجارت کیا اور کامیاب بھی ہو گئے، بظاہر لوگوں کے سامنے لگ رہا ہے کہ بہت سکسیسفل کامیاب شخص انسان ہے، تو آپ کامیاب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، لیکن حشر میں آپ کی کامیابی نہیں ہے، حشر میں آپ کو سرخروئی حاصل نہیں ہوگی۔ حشر میں سرخروئی حاصل اسی شخص کو ہوگی جس نے سچائی کا سہارا لیا ہوگا، اور جس نے امانت داری کا سہارا لیا ہوگا، ایمانداری کا سہارا لیا ہوگا، اور جس نے اللہ کے خوف میں تجارت کیا ہوگا۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سنت رسول، سنت صحابہ، سنت تابعین، تبع تابعین کی روشنی میں تجارت کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔